اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لہب۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ہے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی سخت مخالفت اور دشمنی رکھنے والا تھا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا چچا تھا، لیکن آپ سے بڑی مخالفت رکھتا تھا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدخواہ مکہ کی ایک وادی کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر چڑھ کر بلند آواز سے فرمایا، یا صباح، یا صباح، لوگو صبح صبح دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے بڑے بڑے قریشی سردار بھی تھے، سارے لوگ جمع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اگر میں آپ کو کہوں کہ اس وادی کے پیچھے سے، پہاڑی کے پیچھے سے دشمن آپ کے اوپر حملہ کرنے والا، کیا آپ میری بات کے اوپر یقین کر لو؟ تو انہوں نے کہا، کیوں نہیں، آپ تو صادق امین ہیں، ہم ضرور عمل کر لیں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اگر آپ خود چڑھ کر دیکھو اس پہاڑی کے پیچھے کوئی دشمن نہ ہو، کوئی لشکر نہ ہو، تو پھر کیا گا؟ انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھا لیا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اتنا میری بات کو ماننے والے، یقین کرنے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا سب کو کہ آپ سب ایک زبان ہو کر لا الہ الا اللہ پڑھو۔ میں آپ کو سخت قسم سے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس کی فکر کرو۔ جب اتنی سی بات کہی، وہی جو آپ کی ہر بات ماننے کو تیار تھے، صادق تھے، امین تھے، تو سب سے پہلے آپ کے چچا ابو لہب، اس نے کھڑے ہو کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو غارت ہو، تباہ ہو، تو نے ہمارا وقت جمع کر کے ضائع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی یہ سورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تو تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ اور یہ ابو لہب جس کا نام عبد العزیٰ تھا اور عبد المطلب بن ہاشم کا بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چاچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اسلام سے بڑی سخت دشمنی رکھتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والے کی کئی مشرک جو تھے وہ جنگ بدر کے اندر قتل ہو گئے تھے، اور ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہیں ہوا بلکہ اپنی جگہ کسی کو بھیج دیا تھا۔ اور جب اسے قریش کی بری شکست کا علم ہوا تو غم کی تاب نہ لے سکا، اور کچھ ہی دنوں بعد اپنی ذلت کی موت مر گیا وہ۔ اور اس صورت میں اس کی بیوی کا بھی ذکر اسی طرح کیا گیا، جس کا نام مروہ تھا اور حرب بن امیہ کی بیٹی تھی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے جتنی بھی مخالفتیں، دشمنیاں کرتا تھا ابو لہب، ان میں شریک ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت دشمن تھی۔ آپ کو ہر وقت غربت، مسکینی کے طعنے دیتی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی، لکڑیاں گٹھی کرتی، لیکن فرمایا قیامت کے دن یہ دونوں بیوی میاں ان کے لیے شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی، اور کل قیامت کا دن جب ہوگا تو اس کی جو بیوی ہے، جو دنیا کے اندر لکڑیاں جمع کرتی تھی، تکلیف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچاتی تھی، اس کے گلے کے اندر کھجور کے پتوں کی بنی مضبوط چبھنے والی رسی ڈال کر قیامت کے دن اسے جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ اور اس صورت میں ان دونوں میاں بیوی کا ذکر کر کے دنیا کے ہر گستاخ رسالت کو خبردار کیا گیا، جو آپ کی توہین، جو آپ کی مذاق اڑائے گا، خوشی محسوس کرے گا مذاق اڑا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا کیونکہ ایک ناقابل تلافی جرم ہے، اور جس کی سزا دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عبرتناک دیتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی سخت سزا دیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا، نہ اس کی کمائی اس کے کام آئے گی۔ سیصلیٰ نارا ذات لہب، ان قریب اللہ ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دے گا۔ وامرأۃ حمالۃ الحطب، اور اس کی وہ بیوی جو لکڑیاں جمع کرتی تھی یا گٹھی کرتی تھی، اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن کے اندر کھجور کی بنی ہوئی رسی، چبھنے والی رسی ڈال کر اس کو گھسیٹا جائے گا۔ اور ابو لہب کا مال، اس کی اولاد، فرمایا کوئی چیز اس کے کام آنے والی قیامت کے دن نہیں ہے۔
کیونکہ اس کے پاس بڑا مال تھا، مال کی وجہ سے بڑا تکبر کرتا تھا، لیکن وہ مال دنیا کے اندر رہ گیا، کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی، ابو لہب کہنے لگا جو کچھ میرا بھتیجا کہتا ہے اگر وہ سچ ہے تو میں قیامت کے دن مال دولت دے کر عذاب سے بچ جاؤں گا، کیونکہ اس کے پاس بڑی مال و دولت تھی، اس کے اوپر گھمنڈ تھا، اس کو غرور تھا۔ اس نے کہا میں تو قیامت کے دن بڑے مالدار ہوں، مال دے کر جان چھڑا لوں گا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ قیامت کے دن انسان کے مال اس کے کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، بلکہ اس کے کام آئے گے تو نیک اعمال کام آئیں گے۔ دنیا کے اندر پڑھی ہوئی نمازیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھنے والا، یہ نیکیاں قیامت کے دن اس کو صرف بچا سکتی ہیں اللہ کے عذاب سے۔ نہ دنیا کی دولت کام آتی ہے، نہ دنیا کا مال کام آتا ہے، نہ اولاد آتی ہے، نہ عہدہ منصب کام آتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اندر مال دولت اللہ نے دی، اولاد دی، اس کے اوپر گھمنڈ نہ ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں، اور آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہیں کہ اللہ کے عذابوں سے بچ جائیں تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اعمال کی ضرورت وہاں ہمیں پڑے گی، مال کی نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔